تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قوف حروف مستعلیہ میں سے اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ تا میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف سے پہلے زال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو تنوین اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ہاں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر دو زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہ تنوین کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ماں میں الف مدہ ہے، یہاں پر زال میں بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جیم میں قلقلہ ہوگا اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ ثم میم مشدد غنہ ہوگا۔ اذا میں الف مدہ ہے، ماں میں بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفا شفوی ہوگا، اسے غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر کھڑی زیر ہے، وقف کی صورت سکون سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به۔ آل آنا، یہاں پر جو مد ہے یہ مد لازم ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، نون میں اخفا ہوگا، اور میم میں یہاں پر بھی اخفا شفوی ہو رہا ہے۔ ہاں میں کھڑا زیر ہے، یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ تستعجلون، یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ ثم میم مشدد غنہ ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لذین، یہاں پر بھی یا مدہ ہے۔ ظلموا میں ذو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ذو اور قو، یہ دونوں میں واو مدہ ہے، یہ دونوں کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری خا کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو دال کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر قلقلہ ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون۔ جیم میں قلقلہ ہوگا، زو میں واولین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ الا میں الف مدہ ہے، بما میں بھی الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اخفا ہوگا اور میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ تکسبون میں وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔
ویستم یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ او یہاں پر واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر قوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور تنوین کے بعد ہا ہے اظہار حروف حلقے میں سے، تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہو میں تو ہے اور یہاں پر دیکھیے یہ جو کیا ہوا ہے 1 نمبر اور یہاں پر لکھا ہوا 2 نمبر، تو اس کے بارے میں دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی احق ہو یہاں پر بھی وقف کرتے تھے، انہو لحق یہاں پر بھی وقف کیا کرتے تھے۔ تو یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے تو ان دونوں جگہ میں وقف کیا کرتے تھے۔ تو جب یہاں پر وقف کریں گے تو پھر یہاں پر یہ واو کا زبر جو سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے اس طرح سے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ بی میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف ہوتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انا میں نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لحق یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور وقف کریں گے تو قلقلہ ہوگا، کیونکہ یہ تنوین سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قل ای وربی انہ لحق۔ وما میں جو مد ہے مد منفصل ہے، سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اخفا ہوگا اور میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفا شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وما انتم بمعجزین، ولو میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ نون مشدد یہاں پر غنہ ہوگا، یہاں پر تنوین کے بعد ظا حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا۔ ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے حمزہ کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے اسے بھی پر پڑھیں گے۔ لا یہاں پر فا ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں الگ الگ الفاظ ہے، دونوں الگ الگ لفظ ہے۔ اگر ایک ہی لفظ ہوتا تو وہاں پر الف مدہ کو ملانے کی صورت میں بھی پڑھتے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر وقف کریں گے تو کھڑی زیر کو سکون سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَصَرٌّ رائے مشددہ کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہ واو اور یہ سب میں کوئی حرکت نہیں ہے، الف لام میں، تو یہ سب کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا اور یہ الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ نون مشدد جو ہے یہ رائے مشددہ سے مل کر پڑھا جائے گا، اور دال میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لما میں میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یہ الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ عذاب میں الف مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو با کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر با میں قلقلہ بھی ہوگا اور یہاں پر مد عارض وقفی بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ وَقُضِيَ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے، دونوں کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ قاف اور تا دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ضا یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
आला में जो मदी है मद्द मुनफसिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इन्ना में नून मुशद्दद गुन्ना होगा, यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले लाम के नीचे ज़ेर है तो अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर है, एक अलिफ को बराबर खींचेंगे। माँ में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ को बराबर खींचेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ शमसी सीन के शुरू में, तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। मीम और वाव दोनों में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ को बराबर खींचेंगे। वल अर्द, यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी हमज़ा के शुरू में, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर राय साकिना से पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे और ज़ौद को भी पुर पढ़ेंगे, और वक्फ की सूरत में ये ज़ेर सुकून से बदल जाएगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। अला में जो मद है मद्द मुनफसिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे और एक अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं। इन्ना में नून मुशद्दद गुन्ना होगा, यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले दाल के ऊपर ज़बर है तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद वाव है हुरूफ यौमिन में से, तो तनवीन को वाव से मिलाकर गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे, इसको इदगाम नाक़िस कहते हैं। लाम में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नून मुशद्दद गुन्ना होगा, यहाँ पर रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। मीम में इज़हार शफ़ा भी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। यालमून, यहाँ पर वक्फ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। अला इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून। हुआ युहयी, या के नीचे खड़ी ज़ेर है तो इसे या मद्दा की तरह होता है ये, तो इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। और युमीतु, यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इलई में यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे, और यहाँ पर रॉ साकिना से पहले ता को ऊपर पेश है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर वक्फ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। हुवा युहयी व युमीतु व इलैहि तुरजऊन।